صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار بہر بار میں ہدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد آپ تمام حضرات کو ماہ ربیع الاول شریف کی آمد مبارک ہو۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ ربیع الاول شریف کے نور لمحات عطا فرمائے ہیں۔ ربیع الاول شریف کا یہ مقدس مہینہ انسان کی خوش قسمتی کی ایک دلیل ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعقاد اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پیغام کو ہر طرف پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادیت۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسانوں میں جن ہستیوں کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور پھر ان میں رسولوں کو مزید اونچا مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور رسل عظام علیہ السلام میں سے جو اولو العظم رسول ہیں ان کو مزید اونچی شان عطا فرمائی ہے، اور اولو العظم رسولوں میں ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اونچا مرتبہ عطا فرمایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کئی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کا آج ہم بطور خاص ذکر کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے پہلے شرف نبوت عطا فرمایا۔ آپ اول الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں اور آخر الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں۔ اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، دنیا میں جلوہ گری کے لحاظ سے آخر میں ہے
اور رب ذوالجلال نے آپ کے نور کی سب سے پہلے تخلیق فرمائی، اور سب سے پہلے رب ذوالجلال نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین موجود ہیں۔ آپ کی نبوت و رسالت کے لحاظ سے کتب حدیث کے اندر متعدد ابواب ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے اور رسولوں سے آپ کے بارے میں عہد لیا ہے۔ قرآن مجید میں موجود ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے رب ذوالجلال نے عہد لیا تھا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ان پر لازم کیا کہ تم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس آیت کی تفسیر ایک مستقل موضوع ہے کہ یہ خطاب براہ راست جنہیں تھا انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا زمانہ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے زمانے سے پہلے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کے آخر میں بھیجنا ہے۔ اس کے باوجود رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، یعنی تم اپنی امتوں پر لازم کر دو، اگر ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ جلوہ گر ہو جائیں تو ہر نبی اپنی امت سے عہد لے لے کہ تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین جو اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں جس کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی عند اللہ لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام ابھی اپنی تخلیق کے مراحل میں تھے، ابھی ان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، تخلیق کے مراحل میں تھے، میں اس وقت بھی اللہ کے پاس آخری نبی تھا۔ انی عند اللہ لخاتم النبیین، میں یقیناً اللہ کے ہاں آخری نبی تھا۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام اپنے تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ تینا کا مطلب ہے مٹی اور گارا، مراد ہے تخلیق کے مراحل، ابھی وہ ان سے گزر رہے تھے، تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی۔ رب ذوالجلال کے ہاں میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ذکر کیا ہے، مستدرک الحاکم کے اندر، اور اسے سند کے لحاظ سے صحیح قرار دیا ہے۔ میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت وہ کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنے؟ متی کنت نبیا، کنت
ماضی کا صیغہ ہے. گزشتہ زمانے میں کس وقت آپ نبی تھے. اور ایک روایت یہ ہے متا کتبتا، تجھے کب نبی لکھ دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد. حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. اس وقت رب ذوالجلال نے مجھے نبی بنا دیا تھا. امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا. ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو بھی امام احمد اور حاکم کے علاوہ امام ترمذی نے سنن ترمذی کے اندر اس کو کتاب المناقب میں باب فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کرتے ہیں کہ قالو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی جعلت نبیا، آپ کو کب نبی بنایا گیا تھا. متی جعلت نبیا، آپ کو نبی کب بنایا گیا تھا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد. آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مراحل کے درمیان تھے. رب ذوالجلال نے مجھے اس وقت نبی بنا دیا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث کی روشنی میں اول الانبیاء علیہ السلام بھی ہیں، جس طرح کی آپ کی شان خاتم النبیین ہونا بھی ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ہوئی، اور 40 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اور 40 سال کے بعد اللہ کے حکم پر اعلان نبوت کیا. اور نبوت کی حیثیت سے جو تسلسل اور تاریخ ہے اس کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان احادیث کے اندر ذکر کیا، جن میں سے کچھ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. آپ کا یہ زمانہ جو 40 سال اعلان نبوت سے پہلے کا زمانہ، اس سلسلہ کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ریاض النظرہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ مروی ہے. وہ کہتے ہیں ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی، صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس عمر میں؟ کہتے ہیں کہ ابھی عمر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 سال تھی. 18 سال کی عمر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی. کس زمانے میں؟ وہم یریدون الشام فی تجارہ، اس دوران کے شام کا تجارتی سفر ہو رہا تھا. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اور عمر اس وقت 18 سال تھی. حتی نازلوا منزلہ، رستے میں ایک جگہ کہیں قیام کیا، فیہ سدرہ، وہاں بیری کا درخت تھا.
فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ظلھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیری کے سائے کے نیچے تشریف فرما ہوئے. ومضى ابو بکر الى راہب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کے پاس چلے گئے جو قریب ہی اس بیری کے درخت کے اس نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا. تو جس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کے پاس پہنچے، اس نے سوال کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، من الرجل الذي في ظل السدرہ، یہ بیری کے درخت کے سائے کے نیچے کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ذاک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قال، تو راہب بول اٹھا، کہتا واللہ ھذا نبی اللہ، خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اس سے پہلے کا شام کا جو تجارتی سفر تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت جو ہے وہ 18 سال تھی. اس زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس راہب نے یہ کہا مستظل تحتها احد بعد عیسیٰ الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو آسمانی علم ہے اس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، اس درخت کے نیچے جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو آ کے بیٹھیں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. اس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نہیں بیٹھا اس درخت کے نیچے، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں وہ اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھے. وَوَقَعَ فِي قَلْبِ ابی بکر الیقین، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسی وقت جب عمر 18 سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انہیں یقین ہو گیا. یہ ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، اصل میں عشرہ مبشرہ کی حالات پر کتاب ہے امام احمد بن عبداللہ تبری کی، جن کو محب الدین تبری بھی کہا جاتا ہے. اور اس میں بات یہ ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، سب سے پہلے ایمان کون لایا، ایمان کے لحاظ سے بحث ہے. اس میں میمون بن مہران ان کے لحاظ سے یہ قول ہے کہ میمون بن مہران جو ہے ان سے فرات بن صاحب نے یہ کہا کہ ابو بکر الصدیق اول ایمانا بالنبی ام علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم. یہ میمون بن مہران سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے ایمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے یا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے. تو حضرت میمون بن مہران نے کہا واللہ لقد آمن ابو بکر بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم زمان بحیرہ الراہب، کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو اس راہب کے زمانے کے ایمان لائے ہوئے تھے. جب سفر میں ساتھ تھے اور راہب نے یہ کہا تھا اس وقت سے یہ ایمان لے آئے تھے. ابھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. تو اس کے دلیل کے طور پر پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول انہوں نے یہاں ذکر کیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی 18 سال کی عمر میں
موجود تھے، اس زمانے کے اندر وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دل کے اندر یقین آ چکا تھا، ایمان آ چکا تھا. تو وہ 40 سالہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اس میں اعلان نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اس بنیاد پر. تو احکام جو اعلان پر مرتب ہوئے وہ سارے بعد کے ہیں، لیکن یہ وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اس کائنات میں تشریف فرماتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا اس وقت بھی ظہور ہو رہا تھا. ایسے ہی امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر یہ ذکر کیا ہے، جس کی 5ویں جلد ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو انفرادیت اور عظمت ہے اس کے لحاظ سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. یہ اس کا 395 صفحہ ہے، موجم الاوسط جلد نمبر 5 کا، اور حدیث نمبر 7731 ہے. اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ ایک قافلے میں تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ تھا، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے میں موجود تھے اور ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. تو حضرت خزیمہ بن ثابت، اور یہ ذہن میں رکھیں ایک خزیمہ بن ثابت انصاری ہے، وہ اور ہے، یہ حضرت خزیمہ بن ثابت ان سے علیحدہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، انہوں نے جس وقت پہلی بار قافلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا فیک خصالا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ میں کئی خصائل دیکھ رہا ہوں، کئی عادات اور خصلتیں. واشہد انک النبی الذی یخرج من تہامہ، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تہامہ سے ظاہر ہوں گے. میں آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں. وقد آمنت بک، میں آپ پر ایمان لے آیا. یعنی اس قافلے کے دوران جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے قد آمنت بک، میں آپ پر ایمان لے آیا. فإذا سمعت بخروجک أتيتک، اور جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے تو میں ہجرت کر کے آپ ہی کے پاس آ جاؤں گا. یہ انہوں نے کہہ دیا. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ خزیمہ بن ثابت جو بڑے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو پہچان چکے تھے، ایمان کا اعلان کر چکے تھے، یعنی یہ نہیں کہا کہ سأؤمن بک، میں مستقبل میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، کہا قد آمنت بک، میں لے آیا ہوں، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں. ہاں جس وقت آپ اعلان کریں گے تو میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، کئی سال گزر گئے تو خزیمہ بن ثابت نہیں پہنچے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جب خزیمہ پہنچے، بات چیت ہوئی تو پاس موجود تھے، تو انہوں نے پھر امت تک یہ بات پہنچائی. فابطا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خزیمہ بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ سکے اعلان نبوت کے بعد، یہاں تک کہ مکی زندگی ساری گزر گئی اور مدنی زندگی آ گئی. اور مدنی زندگی میں بھی 8 ہجری کا وقت آ گیا
یعنی فتح مکہ کا موقع آ گیا. ابھی تک وہ خزیمہ جنہوں نے کافی پہلے کہا تھا کہ میں ایمان لے آیا، وہ نہیں پہنچ سکے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فتح مکہ کے دن یہ پہنچ گئے. فلما رآہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، قال فرمایا مرحبا بالمہاجر الاول، اے پہلے مہاجر میں تجھے خوش آمدید کہتا. مہاجر اول چونکہ انہوں نے عہد سب سے پہلے کیا تھا کہ آپ کے لیے میں اپنا وطن چھوڑ دوں گا، آپ کے لیے میں گھر بار چھوڑ کے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. میں آپ پر ایمان لے آیا، جب آپ اعلان کریں گے میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا اور ساتھ اشارہ بھی کر دیا کہ تم نے تو ہجرت کا کہا تھا اور اتنے سال ہو گئے، مکی زندگی بھی گزر گئی، مدنی زندگی کے اتنے سال گزر گئے اور مہاجر اول آج پہنچ رہے ہیں، تو مرحبا بالمہاجر الاول کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاریخ دوہرا دی اور جو کچھ ماضی میں یہ معاملہ تھا اس کا تذکرہ کر دیا اور ساتھ انہیں احساس بھی دلا دیا کہ آپ کے بعد یہ اتنے مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے کلمہ بعد میں پڑھا ہے، ایمان بعد میں لائے ہیں. آپ مجھ پر پہلے ایمان لے آئے تھے مگر آج آپ فتح مکہ کے موقع پر پہنچ رہے ہیں. تو جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اب وہ اپنی معذرت پیش کرتے ہیں کہ میں لیٹ مجھے کیوں ہوئی، میں دیر سے کیوں آیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعنی ان اکون من اول من اتاک وانا مؤمن بک غیر منکر لبیعتک ولا ناقص لعہدک. فرمایا کہ میں جو آج تک نہیں پہنچ سکا آپ کے پاس، حالانکہ میں آپ پر ایمان لانے والا تھا اور آج بھی ہوں، اور انا مؤمن بک غیر منکر لبیعتک، میں اس بیعت کا منکر نہیں ہوں جو میں نے حلف اٹھایا تھا. اور اس کے ساتھ فرمایا میں اس عہد کو توڑنے والا بھی نہیں ہوں. میں نے یہ سال اسی بیعت پر گزارے ہیں، میں نے یہ سال اسی عہد پر گزارے ہیں، لیکن میں اتنے وقت کے اندر جو آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا. تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے الا انہ اصابتنا بعدک سنوات شداد متوالیات، کہ ہمیں مصیبتوں نے آ لیا، ایسا قحط پڑا، اس طرح کے مصائب آئے کہ میں ان سے رہا نہیں ہو سکا، اور پے در پے مختلف قسم کے حوادث جو ہیں انہوں نے مجھے روکے رکھا، جس کے نتیجے میں اتنے سال میں فراق اور ہجر میں تڑپتا رہا اور میں یہاں پہنچ نہیں سکا. میں اپنی اس بیعت پر قائم ہوں، اپنے اس ایمان پر قائم ہوں. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول فرمایا کہ وہ رب جو سب کو معاف کرتا ہے اس نے اس تاخیر کو بھی معاف کر دیا ہے. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پس منظر بیان کیا، اس میں بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ انفرادیت بھی موجود ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کس انداز میں لوگوں کو شناخت عطا فرما دی، اور جب اوروں کو پتہ ہے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پتہ ہوگا. جس وقت وہ شجر و حجر جب سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث، میں ابھی بھی مکہ شریف کی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا،
مگر وہ مجھے رسول کہہ کے ہی سلام کرتا تھا. کان یسلم علیہ، یعنی وہ مجھے سلام کہتا تھا. اور دوسری روایت میں ہے جس میں السلام علیکہ یا رسول اللہ یہ الفاظ موجود ہیں. جب وہ پتھروں تک پتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے اس سے آگاہ ہیں کہ رب ذوالجلال مجھ سے آگے اعلان نبوت کے بعد کیا کام لینے والا ہے اور کس انداز میں کائنات کو میں نوازنے والا ہوں. یہاں پر زرقانی شرح مواہب جس میں اس چیز کا ذکر ہے مواہب الدنیا کے اندر اور پھر اس کی شرح زرقانی کے اندر کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں تھا. کانا یسلم علیہ قبل ان ابعث، وہ مجھے سلام کہتا تھا، میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ برکت کے حصول کے لیے اب بھی اس پتھر کو چومتے ہیں. وہ معروف پتھر ہے مکہ شریف میں اور لوگوں نے دوسرے پتھروں سے اس کو معروف بنایا ہوا ہے اور تبرک کے حصول کے لیے اس پتھر کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس پتھر کو چومتے ہیں. اس واسطے کہ اس نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اس وقت بھی دی تھی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر گواہی دے رہا تھا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے لحاظ سے میں نے گزشتہ سال عمدۃ القاری شرح بخاری سے ایک طویل حقیقت آپ کے سامنے پیش کی. طبا کے لحاظ سے اور اہل مدینہ کن لوگوں کی اولاد ہے اس کے لحاظ سے، اور وہ عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے جب طبا بادشاہ کے ساتھ علماء کا ایک قافلہ یثرب سے گزرا جس کو بعد میں مدینہ شریف کہا جاتا ہے، تو ان علماء نے وہاں سے جانے سے انکار کر دیا اور بادشاہ نے کہا کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہو، آج تم مجھے چھوڑ رہے ہو یہاں رہنے کے لیے جبکہ میرے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، بہت کچھ ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اجاڑ میں کیسے رہو گے؟ اور کس وجہ سے تم ساری دنیا کے اسباب کو ترک کر کے میری حکومت کی سہولتوں کو چھوڑ کے یہاں ڈیرے لگا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے علم کی روشنی میں پتہ چلا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. ابھی ہمارے نبی علیہ السلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی، یعنی 1000 سال پہلے وہ اس شوق میں ہے کہ پیدا ہوں گے تو کبھی تو یہاں تشریف لائیں گے. تو ہم انتظار کرتے ہیں، ان کے انتظار کے لیے ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اگرچہ رہائش نہیں ہے، اگرچہ کوئی مال و اسباب نہیں ہے، ہم انتظار میں رہیں گے. کاش کہ ہماری زندگی میں وہ دن آ جائے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف لائیں. تو بادشاہ نے کہا پھر ایک تم ہی تو نہیں ہو محبت میں خستہ حال، اس راستے میں اور بھی آشفتہ سر ملے. اگر تم ان کی محبت میں گرفتار ہوں تو میں بھی ان کی محبت میں گرفتار، میں بھی یہیں رہوں گا. پھر وہ تقریباً جو 400 علماء تھے اس وقت ان علوم کے ماہر، وہاں روایت میں حکماء کا لفظ کے لیے استعمال کیا گیا، ان کے لیے طبا نے باقاعدہ رہائشیں تعمیر کروائیں، ان کی شادیوں کا اہتمام کیا. اور یہ اہل مدینہ ان عظیم علماء ربانیین کی اولاد ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے سرکار کی آمد کے جشن منائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہاں ڈیرا لگا لیا تھا. اور پھر اس بادشاہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گھر تعمیر کیا. یعنی اتنا اہتمام ہو رہا تھا سرکار کی آمد کے لیے کہ جنہوں نے جلوس نکالنا ہے
جنہوں نے استقبال کرنا ہے یا جن کی نسلوں نے پھر طلع البدر علینا پڑھنا ہے، ان کے لیے مکان تعمیر کیے، ان کے لیے تناسل اولاد کے لحاظ سے شادیوں کا اہتمام کیا، اور اس بادشاہ نے پھر ایک خط لکھا آج کے موضوع کے لحاظ سے۔ اس خط کے وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اشہد علی احمد انہ رسول من اللہ من بارئ النسامی۔ اس بادشاہ نے خط لکھا اور پھر سونے کی اس پہ مہر لگائی اور سب سے بڑے عالم کو دیا اور کہا اگر میں فوت ہو جاؤں تو یہ خط میرا تم نے محبوب کو دینا ہے، تم فوت ہونے لگو تو اپنی اولاد کو دے جانا، تمہاری نسل میں یہ خط موجود رہے گا، اور جب وہ ہجرت کر کے یہاں پہنچیں گے تو یہ خط جو ہے ان کو پیش کر دیا جائے۔ اس خط کے اندر لکھا کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اشہد علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسمی، وہ اللہ جو روحوں کا خالق ہے، اس اللہ کے وہ رسول ہیں، میں آج گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے خط میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان کے اس شخص نے مہر لگا دی، اپنی طرف سے دستخط کر دیے کہ میں آپ کو رسول مانتا ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ شریف میں، بخاری شریف میں وہ حدیث جس پر عمدۃ القاری کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو بیٹھی ایک مکان کے سامنے تو کسی نے ٹھوکر سے اس کو اٹھانا چاہا کہ میرے مکان کے آگے جا کے بیٹھے، یہ کہاں بیٹھ گئی ہے؟ تو اس گھر والے نے کہا اگر اسلام حائل نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا، کہ میرے گھر سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو اٹھا رہا ہے۔ تو اس پس منظر میں انہوں نے لکھا کہ اونٹنی بلا وجہ نہیں بیٹھی تھی، اونٹنی وہیں بیٹھی تھی جہاں طبا نے سرکار کا گھر بنایا تھا، وہیں اونٹنی بیٹھی تھی۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے تو وہ شخص جس کے پاس خط تھا جرمٹ میں وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے دیکھ کے اس کا نام لے کے فرمایا میرا خط باہر نکالو، تمہارے پاس موجود ہے۔ وہ حیران رہ گیا کہ نہ میرا کسی نے تعارف کروایا ہے، نہ میں نے خط بتایا ہے، وہ تو میں نے چھپایا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لیا، لکھا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا میں نے طبا کے ایمان کو منظور کر لیا ہے۔ کتنے سال پہلے انہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا، اور وہ اعتراف ضائع نہیں گیا، اس اعتراف پر آثار مرتب ہوئے اور آج تک کی نسلوں تک وہ فیض پہنچا، وہ خصوصی محبت اور عشق کا فیض جو آج بھی اہل مدینہ شریف میں بطور خاص نظر آتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا جو طبا نے کافی پہلے سے جس کا ذکر کیا تھا۔ ایسے ہی سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کی کتاب المساجد کے اندر اس حدیث کا ذکر ہے، اور ایسے ہی بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے لحاظ سے خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 چیزوں کی بنیاد پر مجھے تمام انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے، یہ وہ صرف مجھ میں ہے، میرے سوا کسی نبی میں موجود نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ 6 ہیں، اس میں کئی کتابوں میں خصوصیات 80 ہیں، کئی میں 100 تک ہیں، اور اس طرح اس سے بھی زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہاں بخاری شریف کے اندر جو 6 ہیں ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کان النبی یبعث
الی قومہ خاصہ اور ارسلت الی الناس عامہ، فرمایا نبی صرف ایک قوم کا نبی ہوتا تھا، مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام جو آتے رہے تو ان کو صرف ایک قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور مجھے جمیع انسانیت کے لیے بھیجا گیا ہے، جمیع انسانیت کے لیے مجھے بھیج دیا گیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر وہ بعثت الی الناس کافہ، عامہ کی جگہ کافہ ہے، تمام انسانیت کے لیے مجھے بھیج دیا گیا۔ تو اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ صرف جو اس وقت لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہی نبی نہیں تھے، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ کی نبوت ہے، اور صرف اس وقت کے لوگوں اور قیامت تک کے لوگوں کے لحاظ سے نہیں، بلکہ ماضی میں جو لوگ تھے ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تھی۔ اس بنیاد پر وہ جو آیا کریمہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، نبیوں نے اپنی امتوں سے عہد لیا، اور ایمان کا تذکرہ ہر دور میں ہوتا رہا، اس بنیاد پر وہ پہلے جو ہے ان کے لیے بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا۔ اور اس مقام پر یہ بہت بڑے استاد حدیث کے انہوں نے اس کو ذکر کرتے ہوئے، جو جامعہ طیبہ مدینہ منورہ کے استاد ہیں، انہوں نے اس میں یہ لکھا، اس حدیث کے تحت کہتے ہیں کہ لا یختص بہ الناس فی زمانہ الی یوم القیامہ بل یتناول من قبلہم ایضا، آپ کی نبوت آپ کے ظاہری زمانہ کے وقت جو لوگ تھے ان کے لیے، یا صرف جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے ہی نہیں، بلکہ جو پہلی انسانیت ہے اس کے لیے بھی ہے، یعنی جو زمانے گزر چکے تھے، جو زمانہ اس وقت موجود تھا اور جو قیامت تک آنے والا ہے، اس کے لحاظ سے نبوت ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بیست پہ لاکھوں سلام۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس انداز میں ہے، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، سارے نبی، سارے فرشتے، یعنی انسان تو انسان رہ گئے، ماضی کی امتیں تو اپنی جگہ رہ گئی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام جن سے رب نے عہد لیا، اور فرشتے، ان سب کے لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے، یعنی سب کے لیے مشتمل، سب کو محیط ہے۔ یہ انفرادیت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہے۔ اس مقام پر جنہوں نے یہ لکھا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى، اس پر دلیل کے طور پر یہ جو بعثت الی الناس عامہ یا کافہ، جو بخاری اور مسلم کی حدیث شریف ہے، یہ مدینہ شریف کے بہت بڑے فاضل، انہوں نے اس کو خلیل بن ابراہیم ملا خاطر، انہوں نے اس کی وضاحت کے اندر یہ لکھا، کہتے ہیں کہ یہ وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے وضاحت کی کہ بعثت الی الناس کافہ یا بعثت الی الناس عامہ، کہ اس میں ماضی اس وقت کے لوگ اور مستقبل کے سارے اس میں شامل ہیں۔ کہتے اس سے اس حدیث کا معنی واضح ہو گیا، کس کا؟ کہ جو فرمایا ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مراحل میں موجود تھے۔ انہوں نے یہ جو مدینہ شریف کے فاضل ہیں، اس کو پہلے معنی کو، حدیث کی وضاحت کو ذکر کرتے ہوئے بہذا یتبین معنی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اس سے ظاہر ہوا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مراحل میں تھے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ زمانہ ماضی کے لوگ اور جب نبی علیہ السلام ظاہری حیات میں موجود تھے وہ،
اور قیامت تک کے سارے ان سب کے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا سایہ موجود ہے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا وَأَنَّهُ تَعَالَى أَعْطَاهُ النُّبُوَّةَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت نبوت دے دی تھی۔ أَعْطَاهُ النُّبُوَّةَ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ، ذَلِكَ الْوَقْت کیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق پوری نہیں ہوئی تھی، جب وہ روح اور جسم کے مراحل میں تھے، اللہ نے اس وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ یعنی یہ عطا کا لفظ انہوں نے اس کی وضاحت کے لیے استعمال کیا، کہتے اعطاہ النبوۃ من ذلک الوقت، اسی وقت سے رب ذوالجلال نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ اے قبل خلق آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، ثم اخذ له المواثیق علی الانبیاء وعلی اممهم لیعلموا انه المقدم علیہم وانه نبیهم ورسولهم، اور پھر رب ذوالجلال نے عہد لیا انبیاء کرام علیہ السلام سے اور ان کے ساتھ امتوں کے لحاظ سے بھی ان کے ذریعے سے عہد لے لیا۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی جا چکی تھی، لیعلموا تاکہ سارے نبی جان لیں، انہ المقدم علیہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مقدم ہیں، ان سے پہلے ہیں، وانہ نبیہم ورسولہم، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی بھی ہیں اور ان کے رسول بھی ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے جو امتیازات ہیں ان کے لحاظ سے یہ جو آپ نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، اس کی وضاحت کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، آپ آیہ کریمہ اور وہ سورت قرآن مجید کی انا اعطیناک الکوثر، اس کی تشریح کرتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر جو جلد نمبر 16 ہے اس میں صفحہ نمبر 123 پر یہ لکھا، کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرما انا اعطیناک، ہم نے آپ کو دے دیا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا انا سنعطیک، ہم آپ کو دیں گے۔ سین فیوچر کے لیے آتا ہے عربی زبان میں، مستقبل کے لیے، سین کے بغیر مضارع ہو تو اس میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، حال کا اور فیوچر کا، اور پھر آگے تعین ہوتا ہے، لیکن جب سین آ جائے تو پھر وہ صرف مستقبل کے لیے ہوتا۔ اعطیناک ہم نے آپ کو عطا کر دیا، ماضی میں، کوثر ہم نے آپ کو ماضی میں، کوثر آپ کو میں نے، اللہ فرماتا ہم نے آپ کو کوثر کا وارث ماضی میں ہی بنا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ انا سنعطیک الکوثر کہ ہم مستقبل میں آپ کو کوثر دیں گے، نہیں، امام راضی کہتے ہیں اللہ نے اعطیناک فرمایا کہ ہم نے ماضی میں ہی آپ کو کوثر کا وارث بنا دیا۔ اس پر بحث کرتے ہوئے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ اعطیناک یدل علی ان ھذا الاعطاء کان حاصلا فی الماضی، کہ یہ عطا اللہ کی طرف سے یہ عطا جو ہے یہ ماضی میں ہمارے نبی علیہ السلام کو حاصل ہو چکی تھی، ماضی کے اندر۔ کہتے ہیں اس کی وضاحت کے اندر وَلِهَذَا قَالَ علیہ السلام كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، تو امام راضی اعطینا کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جو ماضی کا لفظ استعمال کیا تو اس سے مطلب یہ ہے کہ سارے ماضی کے زمانے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ، اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ، ان سارے زمانوں کے اندر جو کچھ انسانیت کو ملا دیا رب ذوالجلال نے ہے، مگر وہ تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی طرف سے ہے، اور اس سے ظاہر ہو گیا مانا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، چونکہ عام جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ ہے بین الروح والجسد، اور کچھ میں
دین کے لفظ بھی موجود ہے، اور ما والدین ایک بالمعنی اس کا بیان ہے جو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پہ کیا. اور یہ سورہ کوثر کی تفسیر کے اندر انہوں نے جو استدلال کیا اس بنیاد پر کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانہ ماضی میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا کی جا چکی تھی. اور اگرچہ ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، لیکن وہ نبوت کی عطا کی جو گھڑی ہے وہ ہے کہ جس کو یہ ائمہ اور حدیث شریف اور آیات کی ان روشنی کے اندر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ کتنا پہلے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کی طرف سے نبوت عطا کی گئی تھی. یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمہ جہت فضیلت ہے. اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. انبیاء کرام علیہ السلام ان کی دعائیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوتی رہیں اور ان پر فیضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتا رہا. امام بصیری کہتے ہیں انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے عہد میں لوگوں میں جو فیضان بانٹتے رہے اور لوگوں کے سامنے جو نظارہ پیش کرتے رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری صفات کا منظر ہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے. انما مثل صفاتک للناس، وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انہوں نے لوگوں کے سامنے جو کچھ پیش کیا، لوگوں کے سامنے انہوں نے جو ظاہر کیا وہ کیا تھا؟ صفاتہ کا، وہ آپ کا جمال تھا، آپ کا کمال تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کی صفات تھیں. کیسے؟ مثال دے کر امام بوصیری قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں کما مثل النجوم الماء، جس طرح نیچے شفاف پانی ہو، آسمان کے تارے چمک رہے ہوں تو پانی میں تارے نظر آتے ہیں، حالانکہ تارے نیچے نہیں ہوتے، تارے اوپر ہوتے ہیں. تاروں کی چمک کا کمال ہے اور پانی کے شفاف پن کا کمال ہے کہ وہ تارے جو ہیں اوپر نظر پانی میں آتے ہیں. تو کہا اے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ آپ نے صدیوں بعد ان نبیوں کے صدیوں بعد 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں ظاہر ہونا تھا، مگر ان کے چہروں میں نور آپ ہی کا نظر آ رہا تھا. انما مثل صفاتک للناس کما مثل النجوم الماء، جس طرح پانی ستاروں کا آئینہ بن جاتا ہے، پانی سے ستارے نظر آ جاتے ہیں، ایسے ہی اگرچہ آپ کی ولادت کائنات میں بہت بعد میں تھی لیکن انبیاء علیہ السلام کے چہرے ستھرے بڑے تھے اور آپ کے نور کی تجلی بڑی تیز تھی. ان کے چہروں سے آپ ہی کا نور نظر آ رہا تھا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انداز ظاہر ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی چمک، کائنات کی تجلی، کائنات کا اجالا. شاعر مشرق کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا باقی اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے آما ہوتی، دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. کہ کائنات کی آنکھ اندھی ہوتی، یعنی کسی کو وجود ہی نہ ملتا، اگر دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا. کن کی آنکھ میں محبوب اگر تمہارا نور نہ ہوتا، کن سے پہلے یعنی جو دیگر کائنات کے لیے کن ہے اس سے پہلے اگر آپ کا نور نہ ہوتا تو کائنات کہاں ہوتی. یہ ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولیت، اور پھر ظہور میں سارے نبیوں کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کی وجہ سے آج عید میلاد مناتے ہوئے
15ویں صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جلوے اب بھی 1.5 ارب انسانوں کے سینوں میں موجود ہیں. کیونکہ ایمان ایک زندگی ہے نص قرآنی کے لحاظ سے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو قرآن نے ان کو مردہ کہا، کلمہ پڑھا تو قرآن نے ان کو زندہ کہا اور کہا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، ہم نے ان کو نور دے دیا ہے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے، نور والا بھی ہوتا ہے. اس کے پاس نور ہوتا ہے یمشی بی فی الناس، جس کی وجہ سے وہ لوگوں میں چلتا ہے. اس کے پاس ایک ہدایت نامہ ہے. تو آج لازم ہے ہم عید میلاد منائیں اس واسطے کہ ہم زندہ بھی ہیں. ایک تو وہ کہ ہمارے نبی علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں، اگر نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی، ہم بھی نہ ہوتے. ایک وہ زندگی ہے جو محض چلنے پھرنے والی زندگی ہے جس میں حیوان اور انسان آپس میں مشترک ہیں، لیکن ایک وہ زندگی ہے جو انسان کو حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے اور بڑھاتے بڑھاتے فرشتوں سے آگے بھی لے جا سکتی ہے. وہ زندگی بطور خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کی وجہ سے ہے کہ جس کی وجہ سے دل میں ایمان بھی ہے اور ہمارے ساتھ وہ چاندنی موجود ہے. اس واسطے اگر آج کوئی پراپوگنڈا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے، یوم وفات النبی مناؤ اور سوگ کرو اور افسوس کرو، تو ان سے یہ کہنا چاہیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے وہ جو نور 12 ربیع الاول شریف کو آیا تھا وہ ڈوب گیا ہے، غروب ہو گیا ہے، معاذ اللہ ختم ہو گیا ہے، تو پھر تو سوگ منانے کی بات سنی جا سکتی ہے. اور اگر وہ نور آج بھی سینوں میں موجود ہے تو پھر جس عید کا اب تک نور باقی ہے اس عید کا اب تک سرور بھی باقی ہے. اس واسطے بڑی محبت اور الفت سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جائے. آئندہ جمعۃ المبارک 12 ربیع الاول شریف کا پرنور دن ہے. اس دن رات کو یعنی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کو مرکزی پروگرام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چوک پیپلز کالونی میں منعقد ہوگا. اس کی بھی خصوصی طور پر آپ اوروں کو بھی دعوت دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر طرف درود و سلام کی صدائیں بلند کریں. یہی چیز ہے جس سے زوال نہیں، اور یہی ہے کہ جس میں سکون ہے، یہی ہے جس میں قرار ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کے حالات ہیں، اب کیا کیسے کیسے احوال ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں. اس سے زیادہ کائنات میں حادثہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کائنات کو صدمہ کیا ہو سکتا ہے کہ حسینیت اور یزیدیت کو مکس کر دیا جائے، حسینیت اور یزیدیت کو ایک کہا جائے. حسین حسین ہے، یزید یزید ہے. کبھی حسینیت یزیدیت کی بات نہیں کر سکتی اور کبھی یزیدیت حسینیت نہیں بن سکتی. اسی کو راہ مستقیم کہا جاتا ہے اور اسی پہ قائم رہنے کی ضرورت ہے. اور یہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے. آج تک ہی نہیں، قیامت تک حسین کبھی بھی نہیں جھکے گا. حسین کی حسینیت ہر دور میں اپنے رنگ دکھاتی رہے گی. رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.